الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے صدائے قرآن الحمدللہ آغاز قرآن سے شروع کی تھی اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو درمیان میں 2 لخت کر دیا، چیر دیا، اور تم کو نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا لیکن تم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم کس قدر ظالم تھے، اس کے بعد پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کی طرف مائل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ایک خاص منظر کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عہد میں فرعون سے نبرد آزما تھے اور فرعون اپنی فرعونیت سے باز نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور خفیہ طور پر چلے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے تو درمیان میں سمندر حائل ہوا، راستہ نہیں تھا گزرنے کا، لیکن اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو جب معجزات عطا کرتا ہے تو وہ مافوق الفطرت ہی ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ سمندر کے پانی کی فطرت میں ہے بہنا، لیکن اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دے دیا اور سمندر 2 لخت ہو گیا، درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے راستہ دے کر وہاں سے گزار دیا۔ تعاقب میں فرعون اپنی آل کے ساتھ تھا، اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ سمندر کے درمیان میں سے راستہ بنا ہوا ہے تو تعاقب کرتے ہوئے وہ بھی گزرنے لگا، لیکن جب فرعون اپنی آل کے ساتھ اس راستے سے گزرنے لگا جو اللہ نے سمندر کے درمیان بنایا تھا، تو اللہ نے دوبارہ سمندر کو حکم دے دیا کہ اس کا پانی مل جائے۔ پانی مل گیا اور فرعون اپنی آل کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ خاص منظرنامہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا صدائے قرآن ہے، ہمارے لیے عبرت کا سامان کیا ہے، ہمارے لیے غور، فکر، تدبر اور تفکر کے زاویے کیا ہیں، اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارے مہمان علماء اکرام ہیں، ماشاءاللہ بہت جید عالم ہیں، استاد بھی ہیں، دونوں جامعات میں استاد ہیں۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام ڈاکٹر سلمان احمد خان، ماشاءاللہ حضرت سلمان فارسی سے آپ کے نام کو نسبت ہے، ماشاءاللہ حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی خوش الحمدللہ، آمدید، آپ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ان کی صفات ماشاءاللہ اس لیے بھی میرا فرض ہے بیان کرنا کہ وہ میرے شاگرد ہیں، میرے ہاتھوں سے پلے ہوئے ہیں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد طیب عثمانی، ماشاءاللہ آپ بھی قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں اور استاذ ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں
اور میرے شاگرد ہیں، میرا تو اساتذہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن میں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے مقدمے کی طرف چلتے ہیں جو آج ہمارے سبق کا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہم قرآن کریم کو بالکل آغاز سے الحمد سے لے کر چلے ہیں اس پروگرام میں، اور الحمدللہ رب العالمین درمیان میں ہم کوئی آیت مس نہیں کر رہے، کوئی لفظ مس نہیں کر رہے، بالکل ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ ہم صدائے قرآن لے کر چلے ہیں۔ اور ہمارا جیسے ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور قیامت تک کے لیے، صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اس میں ہمارے فکر و عمل کے زاویے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اگر اس کو محفوظ رکھا ہے تو اس لیے رکھا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے ہدایت پاتی رہے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں قصص بھی بیان ہوئے ہیں، احکامات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشیات بھی بیان ہوئی ہے، سیاسیات بھی بیان ہوئی ہے، اور زندگی کا کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جس میں اجمالی طور پر قرآن نے اپنا انسانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس سبق میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ لے جانے کے لیے حکم دیا اور سمندر کو دو لخت کر دیا، سمندر نے راستہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزر گئے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ پیچھے میں تعاقب میں فرعون بھی تھا، جب اس نے گزرنا چاہا تو سمندر مل گیا۔ اس منظر نامے میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پبلک نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس پروگرام کے لیے مدعو کیا، اور باعث اعزاز ہے میرے لیے یہ بات کہ قرآن کریم کی اتنی بابرکت جو محفل ہے اور اتنے خوبصورت انداز سے جو آپ نے سجائی ہے، اور اتنی زبردست اس کی جو خاصیت ہے کہ شروع سے لے کر آپ نے اس کو ترتیب کے ساتھ چلایا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ عام طور پہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اور یہ آپ کے پروگرام کی ہی خاصیت ہے جو یہاں پہ نظر آئی ہے۔ اور پبلک نیوز بھی اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے وقت کی ضرورت کو، زمانے کی ضرورت کو سمجھا اور اس کا ادراک کرتے ہوئے اس پروگرام کا اجرا کیا۔ باقی جو آپ نے جس حوالے سے سوال کیا ہے، اس میں ایک بنیادی نقطہ شروع میں عرض کر کے اس کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر جب بھی دین کی، شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، اور یہ اعتراض قرآن بھی اس کو ایک شکوے کے انداز میں ذکر کرتا ہے۔ جی بالکل، پرانی قوموں نے، امتوں نے یہی کہا۔ جی بالکل، انہوں نے ان کو پرانے قصے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایک جو پوائنٹ ہے اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے خیال میں، اس کو لے کر اگر ہم ان سب چیزوں کو لے کر چلیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے اور سمجھانے میں کہ قرآن جو ہے وہ موسٹ ایڈوانسڈ ہے۔ یہ اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ ہماری عقلیں اس کے بہت سے چیزوں تک رسائی نہیں کر پاتی، ادراک نہیں کر پاتی۔ تو جب وہ ادراک نہیں کر پاتی تو اس موسٹ ایڈوانسڈ چیز پر آبجیکشن آ جاتا ہے، اعتراض آ جاتا ہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ وہ اتنا ایڈوانسڈ ہوتا ہے، وہ اتنا نیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اس کی کنوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے۔ ہاں، اس کی روح، اس کی اسپرٹ ایکسیس میں نہیں جب آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں۔ تو وہ مستقبل کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، وہ ہماری وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے جو ابھی ہم نے ڈسکور کرنی ہے، جو ابھی ہم نے دریافت کرنی ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور خاص طور پر یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ کلام اللہ بہت ایڈوانسڈ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے۔ ہم مخلوق ہیں تو خالق کی جو بات ہے یقیناً مخلوق سے ہمیشہ وہ آگے ہی رہے گی، مخلوق اور خالق کا کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس واقعے میں اب قرآن بھی اس کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور تورات کے اندر بھی واقعہ بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آیا، اور اب تک
تورات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ وہی فرعون ہے کہ جو وہاں پر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا والا معجزہ ہے وہ ملاحظہ کر چکا ہے, اس کو دیکھ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود باز نہ آیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنیادی طور پر فرعون سے نجات دینا چاہی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کے ساتھ ساتھ جو ایک عذاب تھا جو فرعون کے اوپر آنا تھا, تو اس عذاب کے ساتھ ان کی نعمت کی گویا کہ تکمیل کر دی. اور وہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جیسے آپ نے آیت تلاوت فرمائی, تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ بھی ایک نعمت کے طور پر ہی ذکر. یہ صیغہ کس کی طرف ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل جو ہے ان کی طرف ہی لوٹتا ہے. اور واو اس میں حالیہ ہے کہ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, یعنی کہ اللہ کی نعمت جو آزادی کی شکل میں تمہیں عطا کی جا رہی تھی, تمہاری آنکھوں کے سامنے اس سرغنہ کو وہ جو بڑا بنا ہوا تھا تمہارا, تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا کہ یہ دیکھو تمہاری آزادی کی تکمیل ہو گئی. جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رکھا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک واضح اور صریح معجزہ اس میں نظر آتا ہے, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, جس انداز سے منظر کشی کی گئی ہے قرآن کریم میں وہ عظیم الشان. اور ان آیات کے اندر ہی ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو اس کو معجزے کے طور پر بعض لوگ نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو قرآن نے اس کو اس شان سے بیان کیا ہے کہ معجزے کے علاوہ یہ کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی. یہ معجزہ ہی ہے کہ دونوں طرف پہاڑیوں کی شکل میں ایک پانی کی جو دیواریں ہیں وہ قائم ہو جاتی ہیں. اور آخر یہ وقت کی تخصیص کیسے عمل میں آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر جائے گی اس وقت تک وہ راستہ خوش رہے گا. ڈاکٹر صاحب ہم ایسے کہہ سکتے ہیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں, کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے, اپنے نبی کے لیے تو یہ معجزہ ہے, اور فرعونوں کے لیے یہ عبرت ہے. فرعون بالکل ان کے لیے عبرت ہے, اور ان کے لیے ایک عذاب ہے کہ اس کے اندر ان کو غرق کر دیا گیا. پھر وہ موقع نہیں تھا عذاب دیکھنے کے بعد کہ وہ کلمہ پڑھے اور اس کو قبول کیا جائے, چنانچہ اس کے کلموں کو قبول نہیں کیا. اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شریک گفتگو. ڈاکٹر صاحب کیا آپ بھی اس پہ کیا ایڈ کریں گے, کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ادارے کا بالخصوص اپنے استاد محترم ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا, ہمیں یہاں پر مدعو کر کے ایک انتہائی اہم مجلس میں شریک کار کیا. حدیث پاک میں ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یقیناً ہم ان بہترین لوگوں میں سے اس وقت ہیں کہ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے وہ تم میں سے بہترین ہے. تو اس حوالے سے جو سب سے اہم کام ہے آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ متن کو انسانی فہم کے مطابق لانا اور متن کو انسانی دنیا کے ساتھ جوڑنا, یہ بہت اہم کام ہے. آپ کی پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع کے گرد جی تھی. جی ماشاءاللہ. تو سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے آج کے زمانے میں کہ جس وقت متن کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور اس کا تعلق انسانی دنیا اور انسانی سماج اور انسانی تمدن کے ساتھ نہیں ہو پاتی, تو اس کے انسان اور متن کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سعادت کا باعث ہے یہ کام, کار خیر کہ آپ نے اس سلسلے کو شروع کیا. اور ایسے نکات اس پروگرام کے ذریعے سے, بالخصوص نام بہت عمدہ ہے صدائے قرآن کے نام سے, تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی حیثیت سے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور نئے نئے نکات اور عجیب نکات کے ساتھ اپنی طرف راغب کر رہا ہے. ایک اور پہلو جو میں لا تنقضی عجائب القرآن, جی بالکل ایسا ہی کی حدیث میں. ایک اور پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب آپ نے جو شروع کی یہ بہت اہم ہے. ترتیب توقیفی ہونے کے لحاظ کے ساتھ ساتھ اس میں نظم بھی موجود ہے. جی بالکل. اور نظم کے اپنے نکات اور اپنے ہی اس کے عجائب اور غرائب ہیں. عام طور پر جو پروگرام کیے جاتے ہیں وہ موضوعاتی ہوتے ہیں, لیکن قرآن حکیم کا یہ پہلو بالکل چھپ سا گیا ہے شاید, کہ بالکل ترتیب سے شروع کیا جائے اور اس کو بالکل والناس تک اسی ترتیب پر لے جایا جائے جو کہ قرآن حکیم میں اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی. اور اسی طریقے سے اب ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں. آپ کی اجازت ہو تو میں ایک وقفہ لے لوں, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے آپ سے کلام شروع کریں گے. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے. وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے 52 تک، اور گفتگو فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر سلمان احمد خان اور جناب ڈاکٹر طیب عثمانی۔ جی ڈاکٹر طیب عثمانی صاحب، ان آپ وقفے سے آیات پہلے یہ جو پورا منظر نامہ ہے، اس کو جب ہم مکمل کریں تو ہمیں کچھ ایسے نئے پوائنٹس ملتے ہیں جی جی جو انسانی سماج اور انسان کی ضرورت سے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے کو دیکھیں تو قرآن حکیم میں اسی حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی ہدایت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ رات کو لے کر چلنا ہے، ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، یعنی جب تک آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہوگی کسی کام کو بنانے میں، اس وقت تک اس کام کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ صرف اسٹریٹجی ضروری نہیں بلکہ اس کے لیے ویل پلان ہونا اور اس کا پورا روڈ میپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور آپ نے اپنی قوم کو لے کر خشک راستے سے جانا، مورال بلند کیا جائے، مورال بلند کیا گیا، ساتھ میں ان کو اسٹرینتھن دی گئی تاکہ کسی قسم کا خوف ان کو درپیش نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 6 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہونے کے باوجود فرعون کی ایک محدود قوم قبطی قوم کے اس سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی اقلیت جو تھی وہ اکثریت کے اوپر غالب تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ خاص طور پہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام قرطبی نے نقل کیا ہے، بنیادی طور پر یہ اسرائیلی روایات میں سے ہی ہے کہ 70,000 کے قریب فرعون کے جو لوگ تھے وہ پیچھے چل کر آئے اور ان تعاقب میں تھے، اور قرآن حکیم اس کو بھی یوں بیان کرتا ہے کہ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، ان کو صبح پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے ہیں اپنی قوم کو لے کر، تو انہوں نے اعلان کیا اور 70,000 لوگ لے کر فاتبعہم مشرقین، وہ صبح طلوع کے وقت جو ہے وہاں سے نکلے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، ہمیں لا کے آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر، کیونکہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے اور کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جاتا، تو کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ قال کلا ان ربی سیہدین، کہ میرا رب جو ہے ان قریب رہنمائی کرے گا اور ہم یہاں سے نکلیں گے، اور حکم ہوا کہ اپنے عصا کو سمندر پر ماریے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ پہاڑ والا منظر پیش آتا ہے۔ اب یہاں پر فرعون کھڑا ہوا دیکھ رہا اور اپنا اعزاز پیش کر رہا، دیکھیں میں خدائے اعلیٰ ہوں، رب اعلیٰ ہوں، میرے آنے کی وجہ سے یہ سمندر جو ہے یہ راستے بن چکے ہیں، اور میں نے کیونکہ ان کو پکڑنا ہے تو یہ بالکل پیچھے اسی راستے پر چل پڑا۔ ڈاکٹر طیب عثمانی، ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے نکات بیان کیے۔ کیا جیسے میں نے کہا کہ ہم اس میں صدائے قرآن تلاش کرتے ہیں کہ قرآن کی ہمارے لیے صدا کیا ہے، کیا اس میں یہ صدا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، اس میں ہجرت کا بھی پہلو نکلتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہجرت میں برکات ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی، اور ہجرت میں اسٹریٹجی کو چینج کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس پہ میں چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی یہی کہا تھا فرعون کو، جب جا کر دعوت دی تو اس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میرے بندوں کو تم آزاد کرو۔ تو قوم کی آزادی انتہائی اہم ہوا کرتی ہے، اور قوم کی آزادی میں ہجرت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو در حقیقت یہ انبیاء ہی کی وراثت میں ملی ہوئی ہجرت کے نتیجے میں ہم ایک آزاد پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ اگر دینی اعتبار سے کہیں مشکل ہو تو آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے سے کسی دوسرے علاقے، اگر نتائج وہ مطلوب نتائج، مقصود نتائج نہ مل رہے ہوں، اسٹریٹجی چینج کر لو، اس میں تو کوئی بات ہے۔ اور یہی چیز صوفیہ میں بھی رہی کہ صوفیہ میں جب خرقہ ملا کرتا تھا تو مرشد اپنے مرید کو اور اپنے جو خلیفہ مجاز ہوا کرتے تھے ان کو ایک علاقے کی طرف بھیج دیتے تھے، اور بسا اوقات نتائج کچھ اور نکلتے تو فوراً حکم ہوتا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جائیں، وہاں زیادہ ضرورت ہے۔
تو مقاصد کے حصول کے لیے ہجرت بھی انتہائی ضروری ہے. بالکل، اور اس میں برکات ہیں، فیوز ہیں اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر طیب عثمانی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہیں. آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں. آگے ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ لفظ 40 جو ہے یا عدد 40 جو ہے، کیا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین ان کو اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی 40 راتوں کے لیے آپ کو بلایا گیا. تو 40 کے عدد کی ہی کیا اہمیت ہے؟ کوئی ہے اس کی خاص اہمیت؟ جی یقیناً 40 کے عدد کی اہمیت اسی طرح سے ہے جیسے دوسرے بعض اعداد کی اہمیت ہے. مثال کے طور پر 3 کا عدد ہے، اور 3 کے عدد کی بھی ہمیں بعض جگہوں پر اہمیت نظر آتی ہے. یا 7 کا عدد ہے، اس کی اہمیت بھی نظر آتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے 40 کی عدد کی اہمیت کے حوالے سے اتنے روایات موجود ہیں کہ ان کا انسان انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، وہ مسجد نبوی کے حوالے سے ہے، اور دوسری کتب میں حدیث مطلقاً نماز با جماعت کے حوالے سے ہے کہ جس شخص نے 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لی تو اس کو 2 پروانے عطا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ اور ایک نفاق سے برات کا پروانہ. اچھا، نفاق سے بری ہونے کا پروانہ. اسی طریقے سے آپ رحم مادر میں دیکھیں اللہ نے جو مراحل بنائے ہیں تو اس میں بھی 40 دن وہ ایک نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد 40 دن بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علقہ بنتا ہے، جمع و خون بنتا ہے، اس کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، وہ بھی 40 دن ہی کی مدت ہے. لحم جی بالکل مضغہ جس کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر 40 دن بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں روح یہاں پھونک بھی دیتے ہیں. 40 کا عدد انوالو. یہاں 40 کا عدد چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہی کیفیت یہاں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پیش آئی کہ ابتداً 30 دن کا اللہ تعالیٰ نے ان سے روزہ رکھوائے. 30 دن قرآن میں اس کا بھی تذکرہ اور 10 کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہ بھی اللہ کی حکمت کہ رمضان میں 30 روزے ہیں لیکن وہاں پہ 10 بڑھا کر وہ 40 کا عدد مکمل کیا گیا. تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حکمت یہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 40 کا عدد ہے وہ مکمل کروائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام جو ہے. اہمیت فضیلت ملتی ہے 40 کے عدد کی تاریخ میں، تفاسیر میں یا امہات کتب میں؟ فضیلت تو اسی انداز سے جیسے میں نے عرض کیا کہ مثلا نماز کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو یہ فضیلت ہی ہے کہ 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا یہ اتنی بڑی فضیلت کا باعث بن جاتا ہے کہ طیب صاحب کوئی لاجک 40 کے عدد؟ قرآن حکیم میں اگر ہم ایک آیت ہے جس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا. قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفِصَالُهُ 30 شهرا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة. کہ انسان کو ہم نے وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے جی، اور اس کا مادر رحم کے اندر رہنا اور دودھ پینا 30 مہینے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ مضبوط ہو جائے، وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال تک پہنچ جائے. یہ در حقیقت 40 جو ہے یہ پختگی کی علامت ہے. اور قرآن کریم کی جتنی بھی آیات میں 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ 40 سال تک، کیونکہ 40 سال کے اندر ایک نسل جو ہے وہ ختم ہو کر اگلی نسل جوان نسل پیدا ہو جاتی ہے. اور انٹلیکٹ کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ایک پختگی کی علامت ہے. اور عمر کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو 40 سال کی عمر جو ہے بڑی پختہ عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے پہلے بچپن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے. اب بچپن کے بعد جو لڑکپن اور جوانی ہے نا، یہ جذباتیت کی ایج ہے. اور 40 سال کی ایج میں انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو
پہلی وحی عطا کی گئی وہ 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی، وہ پختہ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ 40 کے حوالے سے جی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا قرآن حکیم میں، مختلف مفسرین نے ذکر کیا کہ یہاں سے تدریج بھی اخذ ہوتا ہے۔ یہاں پر لمیقات ربنا کے میقات کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میقات اور وقت میں فرق ہے تھوڑا سا۔ وقت کہتے ہیں کہ جو آپ کا ٹوٹل ٹائم ڈیوریشن طے کر دیا جائے، اور میقات میں تدریج یہ ہوتی ہے کہ پہلے ٹائم ٹو ٹائم کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کو پہلا درجہ بتایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ لہذا پہلے 30 دن ان کی پیورٹی کے تھے، اور اگلے 10 دن کے اندر تورات ان کو لکھوائی گئی باقاعدہ طور پر، اس لیے کہ قرآن حکیم کا واضح طور پر یہ فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے، کیونکہ فرعون کے دربار میں ان کی پرورش ہوئی تو پڑھے لکھے تھے، تو تورات باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لکھوائی گئی، ایک ڈکٹیٹ کروائی ہے، اور غالباً بائبل بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کروائی ہے۔ تو یہ 10 دن صرف ڈکٹیشن کا وقت ہے۔ دوبارہ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے اور علمی گفتگو ہے۔ آج وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے کہ ہم نے جب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور اس دوران ان کو تورات عطا کی گئی، ان کی ایبسنس میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا ریزن تھی کہ حضرت موسیٰ کی ایبسنس میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا؟ کیا حضرت موسیٰ کا جو ایک فکری فیضان تھا اس کو اتنی جلدی وہ کیسے بھول گئے اور شرک کی طرف کیسے آمادہ ہو گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور قرآن اس کو دوسری جگہ پہ بھی بیان کرتا ہے کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہی بات ان سے اچھا، اگر ضمناً میں عرض کروں آپ کی اجازت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم نے بات کی کہ ہجرت کر گئے جی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہاں گئے وہ؟ یہ بھی کوئی تاریخ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں، یہ مقام بھی بتایا گیا تھا یا کہاں ان کا ٹھہراؤ ہوا؟ پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور اس میں بھی ایک بات جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو پہاڑوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا نازل ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جا کر ایک عبادت کرنا ہے، تو یہ کوئی اللہ کے نزدیک اس کی بھی کوئی ایک خاص کوئی کیفیت ہے جو انبیاء کرام کو اور یہ پہاڑوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ رہا ہے۔ جیسے احد پہاڑ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت جی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پہاڑوں کا بھی بڑا، اگر اس پہ بھی انسان غور کرے تو کئی چیزیں اس میں سے بھی نکال سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے جو سمندر کو چیر کر جی جو راستہ بنا اور اس راستے سے گزر کر پھر آپ کس مقام پہ گئے؟ آپ کو بھیجا گیا تھا شام کی طرف، یعنی بعض نے فلسطین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ان کا اصل ارض مقدس تھی، تو وہاں پہ ان کو بھیجا گیا کہ آپ کی ارض موعود جو ہے وہ ہے، تو اس طرف آپ چلے جائیں، تو وہاں سے مشرقی جانب وہ دریا سمندر پار کرنے کے بعد اسی طرف گئے ہیں۔ اچھا جی، تو لیکن اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے کہ سب لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے۔ اچھا، اور دوسری جو بہت اہم بات میرے خیال میں ہے، بعض تفاسیر میں موجود ہے، کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کا مصریوں کے ہاں کیونکہ رہنا سہنا اور ان کی ایک طرح سے غلامی میں رہے ہیں وہ، تو اس وجہ سے مصریوں کے جو اثرات تھے وہ ان کے اندر آئے، اور مصریوں کے ہاں گائے کی جو پرستش ہے، اس کی پوجا وغیرہ ہے، اس کا عقیدہ موجود تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ اس طرف چلے گئے۔ اور اس سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے
کہ کسی بھی قوم کا جو کلچر ہے جی بے شک وہ کلچر کی حیثیت تک ہی محدود ہو، وہ ابھی عبادت تک نہ گیا ہو، تب بھی وہ اگر شریعت سے متصادم ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کلچر انسان کو انسان کے عقیدے کے بھی بدلنے کا باعث بن جاتا ہے. تو بظاہر وہ ایک عمل ہے لیکن وہ عقیدے کے بدلنے کا باعث بن جاتا ہے. ہمارے معاشروں میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ مختلف جو کلچر ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، ہم بعض دفعہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں محض اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق کسی نہ کسی انداز سے بنا ہوتا ہے، ہمسائیگی کی وجہ سے بنا ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے بنا ہوتا ہے. تو ایک بہت اہم ریزن ہے، وجہ ہے جو مفسرین نے اس گائے کی. پھر دوسری جو سامری جادوگر ہے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ اس نے جبرائیل، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، بہرحال تفاسیر میں ہے کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کی جہاں پاؤں لگتا تھا تو وہاں ایک خاص قسم کی نمو پیدا ہوتی تھی، تو وہاں سے اس نے مٹی اٹھا کر اس بچھڑے میں ڈالی اور ان کے زیورات جمع کر کے، یہ تو قرآن میں تذکرہ ہے، اس بچھڑے کو اس نے بنایا. تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ یہ شخص جو تھا اس نے ان کو ابھارا. پیچھے شرپسند کوئی نہ کوئی عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مصلح کی غیر موجودگی میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قوم کو غلط راستے پر لے جائیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسا رہا. عبداللہ بن ابی جیسے منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کو احد کے موقع پہ دیکھ لیں کہ کس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر بیٹھے رہتے تو ہم آپ کو تو تم قتل نہ ہوتے، تم شہید نہ ہوتے، اس طرح کی باتیں. تو وہ جو بہکانا ہے وہ ایک شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. تو شاید ایک وجہ یہ بھی بنی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر طیب عثمانی، آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ اس حوالے سے 3 اہم بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذاہب کے اندر اشتراکات اور ان کے ثقافتوں میں جو مذہبی مظاہر ہوا کرتے ہیں ان کو لینے کے حوالے سے اشارہ ہے اس آیت میں. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی گائے کے حوالے سے، میں ایک مزید گائے اور بچھڑے کی طرف اشارہ کروں گا کہ یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائی گئی تھی، شہنشاہ مصر کو دکھائی گئی تھی کہ 7 گائے موٹی اور 7 لاغر گائے، اور لاغر گایوں نے، پتلی گایوں نے موٹی گایوں کو کھا لیا. اس پر قرآن بیان کرتا ہے. جی، اس پر مصر کے شہنشاہ نے باقاعدہ، غالباً اس کا نام تاریخ میں آخناتون ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے بلایا باقاعدہ طور پر کاہنوں کو کہ اس کی تعبیر پیش کریں. تو اس تعبیر کے اندر تفاسیر میں لکھا ہے کہ گائے قدیم مصریوں کے ہاں مذہبی ایک اپنی تشخص رکھتی تھی، اور اس تشخص کا اثر اگر ہم دیکھیں اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹو میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب شرک کا اپنا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان سب کے ہاں گائے کا ایک خاص تعلق ہے کہ گائے ان کے ہاں وہ انتہائی مقدس رہی ہے. ایک پہلو کہ ثقافتی ریزن بھی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمیں نیپال جانا ہوا، اور نیپال واحد ملک ہے دنیا میں جو خالصتاً ہندو کہلا سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 88% پاپولیشن نیپال کی ہندو ہے. ٹھیک. وہاں پر ہم نے ان چیزوں کے حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مظاہر کائنات کی شرک مشرکین کے ہاں مظاہر کائنات کے حوالے سے یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ جو بھی چیز فائدہ دے گی اس کے اندر خدا کا پایا جانا اور خدا کی موجودگی یہ ضروری ہے، خدائی اثرات کا ہونا. کیونکہ گائے دودھ دیتی تھی تو فائدہ ہونے کی وجہ سے اس کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ خدا کے مظہر جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. بھینس بھی دیتی دودھ. کیونکہ ان علاقوں میں سامی ادیان کو اگر خاص طور پر دیکھا جائے تو یہ خشکی کے جانور، خشکی کے علاقوں میں مذاہب رہے ہیں. تو گائے زیادہ تر یہ خشکی کے علاقوں کا جانور ہے، اور بھینس جو ہے یہ جنگلوں میں جہاں پہ وافر مقدار میں گھاس اور پانی موجود ہو، تو اسی لیے اس کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے. یعنی جیوگرافیکل پرسپیکٹو میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. دوسری اہم چیز ہے کہ خدا کے مرئی ہونے کے حوالے سے یہ تو قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ جذبہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 لوگ گئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے. تو بائبل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بلکہ قرآن حکیم میں بھی یہ آیت آتی ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. بال صفوان سے جہاں سے کراس کیا تھا
समंदर को जब आगे पहुँचे तो वहाँ पर एक कौम थी, उस कौम के यहाँ एक खुदा का तस्वुर मरी बुत असनाम मौजूद थे, बाल, जिसको रईसुल आलिहा के नाम से भी पहचाना जाता था। जब उन्होंने मरी खुदा देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हमारे लिए भी एक ऐसा इलाह बना दें जैसा कि इस कौम के पास है, जो हमें दिखे। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम तो इंतहाई नासमझ कौम हो। तो ये तस्वुर मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने से पहले भी ये वाक़या पेश आ चुका था। सही। लिहाजा जो कल्चरल बैकग्राउंड था मजहबी मज़ाहिर के हवाले से, इसी बुनियाद पर उन्होंने मरई खुदा गाय की शक्ल में बनाया, क्योंकि मिस्रियों से ये चीज़ उनके अंदर मौजूद थी, जिसको छुआ जा सके, जिसको छुआ भी जा सके और आवाज़ से महसूस किया, आवाज़ से भी महसूस हो। तो सामरी जादूगर ने बाकायदा तौर पर कुरान हकीम में 2 आयात ऐसी हैं जिनमें तज़किरा आता है कि बनी इसराइल के पास बाकायदा तौर पर कुछ सोने के ज़ेवरात मौजूद थे, और दूसरी आयत में आता है कि ज़ेवरात ऐसे थे भारी होने की वजह से सामरी ने उनको लिया और उनको घड़ कर बाकायदा तौर पर इजलन जसदल लहू ख़ुवारुन, कि उसकी फिर आवाज़ निकलती थी। तो साथ में ये भी कहा कि ये तुम्हारा और मूसा का खुदा है, और मूसा तो इसको भूल गया था और ऊपर चला गया और भूला हुआ। लिहाजा ये तस्वुर यानी मरई खुदा का और गाय का मिस्रियों से होता हुआ इनके यहाँ भी आ गया, और इन्होंने उसी तरह का खुदा घड़ा और उसकी इबादत शुरू कर दी। बहुत खूबसूरत लेकिन तारीख़ी बातें हैं जो कुरान के किस्सस हैं, और एक उनमें फ़िलासफ़ी है, सोचने समझने फ़िक्र और तदब्बर करने की ये बातें हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। डॉक्टर तैयब उस्मानी, आप भी तशरीफ़ लाए, और मेरी ख्वाहिश है कि कल भी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। नाज़रीन किराम, आज के सबक में चूँकि हम असर हाज़िर में फ़ी ज़माना आज बनी इसराइल वो अहद गुज़र गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इनायात की बारिश की और उन्होंने उनकी कदरदानी नहीं की, फिर अल्लाह ने अपनी इनायात को, एहसानात को वापस ले लिया। लेकिन हमने आज इन तमाम कुरान करीम के जो किस्सस हैं, ये जो दास्तानें हैं, ये जो अहकामात हैं और ये जो फ़्यूज़ व बरक़ात हैं, हर कुरान करीम के लफ्ज़ के अंदर, हर्फ के अंदर, और उसमें से हमारे लिए एक बशारतें क्या हैं और इबरतें क्या हैं, हमने उनको तलाश करना है। और आज जब उनको तलाश करते हैं तो मुझे जो आज के सबक में अपने लिए, अपने फ़िक्र अमल की तत्हीर के लिए जो बातें नज़र आती हैं वो यही है। एक जिसको हमने अव्वलीन अपने मौजू का हिस्सा बनाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो इरशाद फरमाया था कि बनी इसराइल को लेकर यहाँ से चले जाओ। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की वहाँ भी मदद कर सकता है, वहाँ भी फ़्यूज़ व बरक़ात की बारिश हो सकती थी, और वहाँ भी सारा कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नताइज लेना चाहता था अपने नबी से, अपने अंबिया से, वो लिए जा सकते थे। लेकिन हमारे लिए एक सबक छोड़ा है कि वो तो नबी के साथ अल्लाह का मामला है, मोजज़ात नबी के साथ वाबस्ता हैं, और वो डिवाइन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़्यूज़ व बरक़ात हैं वो भी अंबिया के साथ वाबस्ता हैं। आम इंसान के लिए सबक यही है कि अपने नबी के उसवा के मुताबिक जब तुम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हो, जब तुम्हारे स्ट्रेटजी में, तुम्हारी हिकमत अमली में वो नताइज मतलूब ना आ रहे हों, अपनी जगह को तब्दील कर लो, अपने फ़िक्र को तब्दील कर लो, अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कर लो, अपनी हिकमत को तब्दील कर लो। चूँकि बहरहाल दुनिया की ज़िंदगी में तुमने इज़्ज़त व वक़ार हासिल करना है और उससे अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना है इज़्ज़त व वक़ार को, और आइंदा नस्लों के लिए अपने आप को क़यादत के अहल बनाना है। लिहाजा तुम्हारे लिए सबक ये है कि जब ऐसे हालात हों कि नताइज ना आ रहे हों तो अपना रास्ता तब्दील कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया से इस तरह के इवेंट करवा के हमें सबक दिया है। और दूसरा कि अल्लाह चाहे तो इंसान के गुनाहों को मुआफ़ कर दे और चाहे तो उन पर सज़ा दे दे, और हमें बहरहाल उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ करने की सिफ़त को अपने ऊपर गालिब किया है, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी अपने मुआफ़ी के गलबे के हिसार में ही रखे।
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اس سے امیجیٹ اگلی آیات کے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔